الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی تو کوئی نہ کوئی دین کی بات کر لیا کرتے تھے۔ ملاقات چاہے 5 منٹ کی ہو یا 10 منٹ کی ہو یا آدھے گھنٹے کی، تو ہر صورت میں ہر ملاقات کے اندر وہ ایک دوسرے سے دین کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ اہل ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کو نصیحت کرتا ہے تو وہ خود محتاج بن کر کے بات کرتا ہے، اور جب خود محتاج بن کر کے بات کرتا ہے تو اس کی بات اس کے اپنے دل میں بھی اثر کرتی ہے، اس لیے اسے بھی اس بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور اگر کسی دوسرے آدمی نے اس کی کہی ہوئی بات سن کر کے اس کے اوپر عمل کر لیا تو اس عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس بات کو اس تک پہنچانے والے کو بھی اجر اور ثواب ملے گا، اور یہ اس کی نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں میں یہ رواج بہت زیادہ تھا، اور خاص کر کے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کی محفل کے اندر مجلس کے اندر جاتا تو وہ رخصت ہونے سے پہلے درخواست کرتا تھا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ آج ہم اس قدر مصروفیات کے اندر لگ چکے ہیں، اس قدر اپنی زندگیوں کو ہم نے مصروف بنا دیا ہے، دنیا کے اندر اس قدر ہم مستغرق ہو چکے ہیں کہ ماں باپ کو بچوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں، اور بچوں کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے دین کی باتیں سیکھیں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ یا اخی اغتنم صحتک و فراغک قبل ان ينزل بک بلاء من اللہ عز وجل لا يستطيع العباد رده۔ اے میرے بھائی، اپنی صحت کو، اپنی فراغت کو اور اپنی فرصت کے زمانے کو غنیمت سمجھو، اس وقت سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصائب کی یلغار ہو جائے تمہارے اوپر، اور پھر سارا جہان ان بلاؤں، ان مصیبتوں کی دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ وہ مصائب آپ ٹال نہیں سکتے، اس لیے ان مصائب کے آنے سے پہلے عمل کر لو، جو بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جو مفت میں ملی ہوئی ہیں، لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کے حق میں غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ فرمایا صحت والفراغ، ایک تو آدمی کے پاس صحت اور تندرستی کی نعمت ہے، اور دوسری فراغت کی، کہ انسان کا فارغ ہونا، مشغول نہ ہونا، اور اسی طرح صحت کا ہونا آدمی کے پاس بہت بڑی غنیمت ہے، کہ صحت کے موقع پر انسان بہت سارے اعمال کر سکتا ہے، لیکن جب بیماری آ جائے تو کرنا چاہے گا لیکن نہیں کر پائے گا۔ کوئی بستر مرگ پر ہے، مرض الموت میں گھرا ہوا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں، تو آج کل جو اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آرام کرنے دو، اس کو جگاؤ مت، نماز کے لیے مت اٹھاؤ، اس لیے کہ اسے اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ حالانکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس پر تمام گھر والوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے گھر کے مریض کو حتی الامکان نماز نہ چھوڑنے دیں۔ ہم دنیا کی راحت کو تو مقدم رکھتے ہیں اور آخرت کی راحت کو مقدم نہیں رکھتے، جبکہ دنیا کی راحت عارضی ہے۔ اگر تکلیف ہوگی تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی دیر کے لیے تکلیف برداشت کرنی ہوگی، اس لیے آخرت کی راحت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر لی جائے۔ اس کو نماز کے لیے جگاؤ۔ اگر وہ وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تیمم کرا لو۔ اگر وہ خود تیمم نہیں کر سکتا تو اسے تم تیمم کرا دو۔ باپ بیمار ہے، بیٹا باپ کو تیمم کرا دے۔ اگر شوہر اور خاوند بیمار ہے تو بیوی اس کو تیمم کروا دے، اور پانی کا استعمال اگر اس کے لیے مضر ہے تو تیمم کروا کر کے اسے نماز پڑھواؤ۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو بٹھا کر کے نماز پڑھاؤ، اور اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے اشارے کے ساتھ اس سے نماز پڑھاؤ۔ کسی نہ کسی درجے میں نماز کا وہ فریضہ ادا کر دے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل بیماری کے زمانے میں کیا تھا؟
روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی کی کیفیت تھی، زندگی کے آخری لمحات تھے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عشاء کی نماز کا وقت تھا، بتایا گیا کہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے چہرے مبارک پر پانی ڈالا، دوبارہ پھر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو پھر پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش فرمائی، اٹھے اور پھر غشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوشش فرمائی اور پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کا یہ عمل ہمیں کیا چیز سکھلا رہا ہے کہ نماز کسی حال کے اندر بھی نہیں چھوڑنی۔ روح پرواز کر رہی ہے، مرض الموت کے اندر ہیں، مرض الوفات کے اندر مبتلا ہیں، لیکن نماز کا اگر وقت آ گیا تو نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ جس نیک عمل کرتے ہوئے بندے کا خاتمہ ہوگا اسی عمل کے اوپر اس کو اٹھایا جائے گا۔ حدیث میں ہے، فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، تم جس طرح سے مرو گے، جس عمل پر تمہاری موت آئے گی اسی عمل پر تم اٹھائے جاؤ گے۔ فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، کہ جس حالت کی عمر تمہاری موت آئے گی اسی حالت کے اوپر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور موت اس حالت کے اوپر آئے گی جس حالت کے اوپر تم نے زندگی گزاری ہوگی۔ اگر زندگی نیک اعمال کرتے ہوئے گزاری ہے تو موت بھی نیک عمل کرتے ہوئے آئے گی انشاءاللہ، اور اگر زندگی جو ہے بدکاریوں کے اندر گزاری ہے تو اللہ حفاظت فرمائے کہ موت بھی اسی حالت کے اندر آئے گی۔ تو اس لیے اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائے، تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ تو انتہائی سعادت کی موت ہوگی، خوش بختی کی موت ہوگی۔ اس لیے نماز کسی حالت کے اندر بھی نہیں چھوڑنی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اور اگر نماز کے اندر فساد ہوا، کھوٹ ہوا، نماز صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی بیکار ہوں گے۔ اس لیے نماز کی پابندی کرنی ہے، بیماری کی حالت کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان اوقات کو، اپنی صحت کو، اپنی اس فراغت کو غنیمت سمجھنا ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے۔ اور اس کو قیمتی بنائیں گے کس کے ساتھ؟ اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج سے 200، 400، 500 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں، لوگ کس قدر تکالیفیں اٹھایا کرتے تھے، کھانے کے لیے انہیں کوئی چیز میسر نہیں تھی، اور اگر کھانے کے لیے
کوئی اناج ملتا تو گھروں کے اندر مائیں اور بہنیں جب اسے پکایا کرتی تھی تو آٹے کی شکل کے اندر اناج مہیا نہیں ہوتا تھا، ان دانوں کو پہلے پتھر کی چکی کے اندر جو ہے وہ پیسا کرتی تھی، اور پیسنے کے بعد پھر اس کا آٹا چھانتی اور پھر اس سے جو ہے آٹا گوندتی، اور پھر اس کے بعد لکڑیوں سے آگ جلا کر کے کھانا پکایا جاتا۔ ایک روٹی کے پکنے کے اندر کتنا زیادہ وقت صرف ہوتا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ ہر چیز تیار ہے، آٹا بھی تیار مل رہا ہے، آٹا گوندنے والی مشین بھی تیار مل رہی ہے، روٹی پکانے والی مشینیں بھی تیار مل رہی ہیں۔ کتنے وقت کی بچت ہے۔ پہلے ایک روٹی کے تیار کرنے کے اندر جتنا وقت لگتا تھا، آج 5 منٹ کے اندر جو ہے کھانا تیار ہو جاتا ہے۔ تو باقی جو وقت گھنٹہ روٹی کی تیاری میں لگتا تھا، اگر 50 منٹ آج ہمارے لیے بچتے ہیں تو ہم ان 50 منٹ کو کیوں ضائع کریں؟ ان 50 منٹ کو اللہ کی یاد کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر لگائیں۔ اسی طریقے سے پہلے زمانے کے اندر جو سفر ہوتا تھا انتہائی مشکل سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کے اوپر، گدوں کے اوپر، اونٹوں اور خچروں کے اوپر سفر کرتے تھے، اور مہینے لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے۔ آج وہی سفر اللہ نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہوائی جہازوں کے ذریعے سے وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت کو ہم کس کام کے اندر لگائیں؟ جو وقت سفر سے بچا، اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ہم اس کو اللہ کی یاد کے اندر اور اللہ کے ذکر کے اندر صرف کریں۔ لیکن آج انسان کا سارا وقت جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ اس فراغت کو اور اس صحت کو، یہ جو 2 نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان کو غنیمت سمجھو۔ انسان ان نعمتوں سے بڑا غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے وہ ہمیں موت کے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جائے گا، اور پھر ہم عمل کرنا چاہیں گے بھی تو عمل نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب اجل کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، تو پھر نہ ایک لمحے کے لیے آگے ہو سکیں گے نہ پیچھے ہو سکیں گے۔ پھر اس وقت فرشتہ ہمیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا کہ ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 1 سپارہ تلاوت کر لیں، صدقہ خیرات کر لیں۔ نہیں، اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اوقات کو غنیمت سمجھ لو۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، اغتنم صحتک و فراغک، کہ میرے بھائی اپنی فرصت کے زمانے کو اور اپنی صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھو اور اعمال کرو۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔